السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 27واں پارہ بہت خوبصورت صورتوں پہ مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے صورت زاریات کی آیات ہے، جس صورت کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایمان والا اللہ کی مرضی کے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کس طرح سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو بنیاد بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب یہ کائنات اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے تو تم کیوں نہیں اس کو مانتے۔ فرشتوں کے قوموں کی طرف بھیجے جانے کا تذکرہ ہے، اور قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، اس کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر قوم جب نبی کو جھٹلاتی گئی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھاتے گئے۔ آپ کے میرے لیے بھی ایک بہت قابل غور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے وجود کے ساتھ تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی نبی کی احادیث کو اور ان کی باتوں کو نہ مانیں اور ریجیکٹ کر کے اس کی جگہ کچھ اور کریں تو ہمارے لیے بھی اس میں فکر کی بات ہے۔ پھر آیت نمبر 55 بہت اہم ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیکھنے کا کہ ایمان والا نصیحت سن کے خوش ہوگا اور ایمان کی کمی والا چڑھے گا، بس کرو، خاموش رہو، اپنے پاس رکھو اپنی باتیں۔ تو نصیحت سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اور آیت 56 میں مقصد حیات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی بندگی کی بجائے خاندان کی بندگی، شوہر کی، معاشرے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کل تمہارے کام نہیں آئیں گے اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ تو اس بات کو سن کر ہی بات پیچھے ڈالتے ہیں، لو جی اب ہم سارا دن عبادت کریں، کیا 24 گھنٹے ہم نماز ہی پڑھتے رہیں؟ پھر بزنس کون چلائے، پھر گھر کون دیکھے؟ تو یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اگر ہم اپنا لائف سٹائل سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بنتی ہے۔ سنت وہ میجک سٹون ہے جو عادت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ جیسے ایک نوٹ ہوتا ہے، ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر جب سٹیمپ لگتی ہے تو نوٹ بن جاتا ہے۔ تو سنتوں کی روشنی میں زندگی قیمتی ہونے لگتی ہے۔ نماز کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، شادی کی، پورا معاشرہ ایک رنگ میں رنگا ہوا دکھتا ہے۔ اور جب یہ زندگی میں آتا ہے تو پھر حقیقت میں مشکل نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ عبادت کے نام پر اس بات کو لے آتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں، ہمارا دنیا میں گزارا نہیں، تو اگلی آیت میں کہہ دیا کہ ما ارید منہم من رزق، میں تو تم سے رزق نہیں مانگتا۔ یہ اپنے بتوں کے آگے کھانا رکھتے تھے، میں تو نہیں مانگتا بلکہ میں تو تم کو کھلاتا ہوں۔ تو اصل بات ہے کہ جس کو سمجھ آ گئی اس بات کی وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ سورۃ طور بہت اسٹرانگ سورت ہے، وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ کو شریعت ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جہاں ذکر کر کے قیامت کے جھٹکوں کو دکھایا گیا، کیسے قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑ ہل رہے ہوں گے، کس طرح جہنم میں لوگوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، آیت 14 میں یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دیکھا جائے تو بہت بڑی حقیقت ہے جس کو لوگ نہیں مانتے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب لوگ دنیا میں جھٹلاتے ہیں اور اللہ ان کو پکڑتا ہے تو پھر تو چیخیں نکلتی ہیں، لیکن وہاں تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے تو خبریں چھپتی ہیں، بلیٹن ہیں، تبصرے ہیں، اخباری نمائندے ہیں، وہاں کون آئے گا؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کی کسی بات کو نہیں جھٹلانا۔ آج صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر ہے دین پہ عمل کا، کل اس کی بہت ویلیو ہوگی۔ آج نہیں کریں گے تو کل بات نہیں بنے گی۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کی کچھ باتیں اور جنت کے مناظر اور جہنمیوں کی کچھ باتیں اور اس کا تذکرہ، اور اسی کے بیچ میں آیت نمبر 66 میں بتا دیا کہ جنت میں جانے والوں کی ایک خوبی اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم تو اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ ایک ایمان والا اپنے گھر میں ہو، شادی میں ہو، خاندان میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو اللہ کو بری لگے، آخرت ہاتھ سے چھننے کا خوف رہتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ڈرائنگ روم مینرز تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اپنے گھر والوں سے، ملازموں سے، بیویوں سے معاملہ بگڑا ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریب رہنے والے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنائیت کے نام پہ غیبتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو اپنے لوگوں میں بے تکلفی میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آیت 29 میں بتا دیا گیا فذکر، نصیحت کرتے رہیں، بس آپ کرتے رہیں، جو مانتا ہے وہ مانے گا، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانے گا۔ پھر ان کے شرک پر کچھ چوٹیں ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ذرا کر کے تو دکھائیں، اور یہ نہیں کر سکیں گے۔
کریں کیا؟ آیت 45 فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، چھوڑ دو ان کو، پڑے رہیں اپنے کھیل تماشوں میں، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جب ان کو ملاقات کرنی پڑے گی اس دن میں جب یہ بے ہوش ہو رہے ہوں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن سب مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ سورت کے آخری آیت میں بتا دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی تسبیح کیا کرو اور جب ستارے پلٹتے ہیں تب بھی۔ کیا مطلب؟ صبح و شام رب کو یاد کرو، اس کو یاد کر کے ہی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام انسان کر سکتا ہے۔ سورت نجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج دوسرے حصے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورت اسراء میں ابتدائی سفر تھا، اس میں انتہائی سفر ہے، جبرائیل علیہ السلام کے آپ کے قریب ہونے اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچانے کا ذکر ہے۔ یہ ساری آیات جبرائیل کے لیے ہیں۔ بعض لوگ اسے غلط فہمی کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تو ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ خواب میں دیکھا تھا، جنت میں جا کے جنتی دیکھیں گے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائی تھیں، جس سے آپ کا یقین اور بڑھا اور آپ کی دعوت میں اور زیادہ شدت بھی آئی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ضرور دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تاکہ ان کا اپنا ایمان اور ان کا اپنا یقین بڑھ جائے۔ آیت 24 میں بتا دیا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی نہیں ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بات تو سچ ہے، جو چاہتے ہیں دنیا میں مل جاتا ہے، جو آخرت کے لیے چاہیں گے وہ وہاں مل جائے گا۔ کریں کیا؟ اپنی کوششوں کو آخرت کے لیے کر لیں، یعنی آخرت اورینٹڈ کوششیں ہوں، نہ کہ سب کچھ دنیا میں لینے کی کوشش میں ہم پتہ نہیں وہاں بھی پائیں کہ نہ پائیں۔ آیت 30 میں بتا دیا ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا تو بس علم صرف اسی حد تک رہ گیا کہ اس سے مزید دنیا پالے، لیکن آخرت میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 32 میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، فحش سے بچنا ہے۔ ہم اگر لمم کیا ہے کہ جس سے ہم بچنا چاہے، کوشش کرے پھر بھی نہ بچ سکے، پتہ ہی نہیں ہے، ٹنگ سلپ، پتہ ہی نہیں تھا، کر کے بس فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اصل یہ کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے گناہوں میں نہ ڈالے انسان۔ اور فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت نیک نہ کہو، تم میں سے وہی نیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 34 میں بتا دیا کہ وَآتَا قَلِيلًا وَأَقْدَا، کوئی شخص ایسا بھی جو اللہ کے راستے میں دیتے دیتے رک جاتا ہے۔ ہم بھی چیک کریں، کبھی کوئی نیکی کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں پھر وفا نہیں کرتے، ایسے لوگ وفادار نہیں ہوتے۔ حقیقی وفادار وہی ہیں جو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا تذکرہ ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی آزمائشوں پہ خوشی سے لبیک کہتے رہے۔ اللہ نے آج آنر دے دی، ابراہیم الذی وفا، اللہ ہمیں بھی با وفا بنا دے۔ اور ساتھ ہی بتا دیے قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے بوجھ خود اٹھانے پڑیں گے۔ اور آیت نمبر 39 میں کہہ دی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اس کی کوششوں کا ہی ملے گا صرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کوششیں کرنے والا بنا دے۔ پھر اسی کے بعد کچھ شرک کی باتوں پہ بات کی گئی اور پچھلی بستیاں جن کو تباہ کیا گیا ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور آیت نمبر 59 میں ایک سوال ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا اب یہی باتیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اور گا بجا کر اس کو ٹالتے ہو؟ مکہ والے اللہ کے نبی سے قرآن سن کر ہنستے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ انہی چیزوں کو استعمال کر کے کبھی راگ رنگ اپناتے ہیں، کبھی کچھ، اور گا بجا کر اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو۔ سنجیدہ دین ہے ہمارا، بہت میچور دین ہے، اور اس میں سچی خوشی جو ہے وہ اور چیزوں کا نام ہے۔ جب آپ اللہ کے بندے بنتے ہیں نا، آپ کے اندر خوشی ہوتی ہے، آپ کو کھوکھلی ہنسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو تنہائی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اور پھر آج سورت قمر میں قیامت کے کچھ منظر اور قیامت کی قربت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ایک معجزے کو بیان کیا گیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بڑی تبدیلیاں بھی لے آئے گا۔ پھر حشر کے کچھ منظر ہے، قبروں سے جب لوگ نکلیں گے ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوں گے اور پکارنے والے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بے بسی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، 950 سال کی تبلیغ سے بھی لوگوں کے دل نہ کھلے تو اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ نے پھر جب ان پر عذاب بھیجا اس کا تذکرہ۔ آیت 17 ہمیں بہت تسلی دلواتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اب کوئی ہے جو نصیحت لے؟ تو واقعی قرآن سے نصیحت لینی ہو تو بہت پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بہت چھوٹی عمر اور بہت بڑی عمر کے لوگ بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لینے والا بنا دے۔ پھر پچھلی قوموں پہ جو پکڑ تھی ان کا تذکرہ ہے، اور بیچ میں یہی بات بار بار آ رہی ہے
کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ کرے کہ آج ہم بھی اس کو نصیحت کے لیے پڑھنے والے بنے۔ برکت کے لیے تو بہت سارے پڑھتے ہیں، نصیحت کے لیے کم ہیں جو پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں بتا دیا کہ ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے بچنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ یہ ہے اصل پروٹوکول۔ ان لیڈز کی محفل تو یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی میں ڈال دے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت سے کم پہ کسی چیز پہ انسان راضی نہ ہو۔ وہاں پہنچ کے چین پائیں گے، وہاں جا کے خوشی منائیں گے، وہاں جا کر راضی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد معروف صورت ہے الرحمن، جو واقعی اللہ کے سب سے بڑے رحم کو کھولتی ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو یہ قرآن اللہ کا رحم ہے، جس میں اللہ نے امتوں کو پنپنے کے نسخے سکھا دیے۔ انسان کی تخلیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی اس پہ سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ تیری ذات خود اپنے وجود سے ہمیں ہر چیز کو ثابت کر رہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی حدوں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے۔ پھر قیامت کے دن آسمان کی جو رنگت ہوگی اس کو قدّیحان کہا گیا، وردتن قدّیحان۔ سوچیے اگر آج ہی ریڈ کلر کا آسمان ہو، کتنا خوف آئے گا، ایسے لگے جیسے خون ٹپکے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے جو رنگ رکھے ہیں یہ بھی بڑے حکمت والے ہیں، بار بار دیکھنے سے بھی دل نہیں بھرتا۔ سکن کلر ایسا ہے کہ وہ بیچ میں مٹا رہتا ہے۔ اگر زمین پرپل کی کلر کی ہوتی، اورنج ہوتی، شاکنگ پنک ہوتی تو ہم کیسے عجیب فنی لگتے اور ہمیں کیسا لگتا۔ تو یہ اس ذات نے یہاں بنایا، جنت میں جو کچھ ہوگا اس کا تو آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جنتیوں کا جو اعزاز و اکرام ہے اس کا تذکرہ، اور پھر ہی ایسی عورتیں کہ جن کو کسی نے چھوا نہیں، سب کچھ کہہ کر کہہ دیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ اور سچ ہے کہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، اس سے جس کا نام جڑے گا نا اس میں بھی برکت آ جائے گی۔ پھر صورت واقعہ حقیقت میں ہر ایک کو اپنا مقام دکھاتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، کسی کو اصحاب الشمال کہا تو کسی کو اصحاب المیمنہ کہا، اور کچھ کو سابقون الاولون کہا۔ اصحاب الشمال تو وہی ہیں جنہوں نے نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی، لیکن جو اصحاب الیمین ہے یہ عام درجے کے جنتی ہیں، نیکیاں بدیاں بھی تھیں، درمیانے درجے کا دین تھا۔ ایسے بھی بہت ہوں گے۔ ہمارا جو معیار ہونا چاہیے ہمیشہ سابقون الاولون بننے کا ہو، دی بیسٹ سے کم پہ نہ چلے۔ پھر ان تینوں کے مختلف پروٹوکول ہیں، ہر ایک کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے۔ ہم دنیا میں تو کبھی بھی کم پہ راضی نہیں ہوتے، وہاں کیسے ہوں؟ کسی کو کہا جائے فلیٹ میں رہنا ہے یا کوٹھی میں تو کہاں رہیں گے؟ تو جنت میں ہم کیوں بیچ میں رہیں؟ پھر وہاں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی جو مہمان نوازی اس کا تذکرہ کر کے بتایا کہ دنیا کے چند دن کے مزے لے لو گے تو وہاں جا کر ہمیشہ کے مزے ختم نہ ہو جائیں، اس لیے آج فکر کرو، آج کوشش کرو۔ اور کہہ دیا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اللہ کے نام کو بڑا کرو، اس کے نام کو بلند کرو، اس کے دین کو پھیلاؤ، اس کی بات کو مانو تاکہ انسانیت اس برے انجام سے بچ جائے جو یہ قرآن ہمیں دکھاتا ہے۔ اور آپ کو مجھے ہمیشہ اس کی فکر لگی ہونی چاہیے۔ قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں، لوح محفوظ میں جو کتاب ہے۔ آیت نمبر 83 سے اگلی آیات تدبر والی آیتیں بھی ہیں، اور حقیقت ہے کہ موت کی جان کنی کو ثابت کرتی ہیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہ ہوا جب جان حلق میں پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، پھر اس وقت تم تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں مرنے والے کو، مرنے والا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تو ادھر ہی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھتا نہیں ہے۔ تو پھر آج کر لو، پلٹاؤ اس کو جان کو، باقی نہیں، اب تو آگے کا سفر ہے۔ تو انسان کی بے بسی تو موت کے وقت دکھتی ہے، باقی چیزوں کو تو انسان کہاں اپنے نام پہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد سورت حدید ہے جو بہت اسٹرانگ سورت ہے، نام کی طرح لوہے کو کہتے ہیں۔ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اس کی خوبیاں اور اس کا اول و آخر ہونا، ظاہر و باطن ہونا، ہر چیز کو جاننے والا، زمین و آسمان کی تخلیق کی بات، زمین میں جو جاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سب کچھ کر کے آیت نمبر 7 میں کہہ دیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اسی میں سے خرچ کرو جس کا وارث اس نے تم کو بنایا۔ تمہیں اللہ نے دیا اس میں کچھ دے دو، 100 میں سے 2.5 بھی مشکل ہے، باقی 97 کا حساب کون دے گا؟ اور اللہ کے راستوں میں دینے کی بہت رغبت ہے اس پوری صورت میں، کیونکہ اسلام کو آج بھی مال کی ضرورت ہے، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے مال کی ضرورت جتنی آج ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی۔
آج اسلام پر پھر وہی دور آ گیا کہ جس میں تھوڑا بھی کرنے پہ زیادہ اجر ہے۔ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جو پہاڑ خرچ کرے گا تمہارے رتل کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کو اسلام کا عروج نہیں ملا، لیکن انہوں نے بغیر ترقیوں کے دیکھے بغیر اسلام کے نام پہ جاننے مال وقت لگا دیا۔ آج بھی ہیرا مٹی میں ملا ہوا ہے، صرف اس کو لینے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ آج اگر ایسے ادارے بنائے، دیکھیں اس میں قرض حسنہ کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اس کو قرض کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ایک تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، دوسری بات ہے کہ جب اللہ اس کو واپس پلٹائے گا، کئی گنا واپس پلٹائے گا، تو اجتماعی فائدوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرض حسن کہا گیا۔ ابو دہدہ نے تو 600 کھجوروں سے بھرا ہوا اپنا باغ اور گھر دے دیا تھا۔ آج ہم اس کو سن کر کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہمیں بتائے گا۔ آج اسلام کا سٹاک بہت چڑھا ہوا ہے، ان قریب گر جائے گا۔ چڑھا کیوں ہے کہ آپ اسلام کا کام کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ایک وقت آئے گا بہت لوگ کام یہ کریں گے، اس وقت پھر ہمارے کام کی وہ قدر نہیں ہوگی جو آج ہو سکتی ہے۔ پھر پل صراط کی جھلکیاں، کیسے وہ لوگ اس وقت وہاں موجود ہوں گے کہ جن کو روشنی ملے گی، اور وہ لوگ جن کے اس روشنی نہیں ہے، نفاق میں زندگیاں بسر کر دیں، وہ وہاں بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی تو ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں، لیکن کہا نہیں۔ 4 باتیں اس بارے کی آیت تدبر میں۔ ایک اور آیت آ گئی کہ جب ان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو کہیں گے ہاں تھے تمہارے ساتھ، مگر تم نے فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالا، تم نے موقع پرستی کی، انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام ان کے دل میں نہیں ہے، وہ فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آیت 16 میں کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں آخر میں کب ڈروں گی، آخر میرا دل کب بدلے گا، اور ہم شیطان کی ان باتوں میں تو نہیں آ رہے۔ اب دیکھیے کہ یہ پوری چیزیں آپ کو مجھے یہ سکھاتی ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں کو اس کتاب سے جوڑ دو، اللہ کی مرضی سمجھا دو، ورنہ وہاں جا کر پلٹنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں دنیا کی حقیقت، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ آیت بھی غور طلب ہے۔ بچپن میں کھیل اچھا لگتا ہے، پھر جوانی میں ذرا سا لف شامل ہو جاتا ہے جن سے مخالف کی کشش ہوتی ہے۔ 20 کے بعد زینت، سجو سنورو، گھر اچھا، شادی، دلہن، کپڑے، گھر، اور 30 کے بعد تفاخر بینکم، پھر فخر آ جاتا ہے، میرے اتنے بچے، تمہارے شوہر کی کیا کمائی، میرا یہ، اور پھر آخر میں 50 کے بعد تو تکاثر فی الاموال والاولاد، پھر زمینیں ناپتے رہتے ہیں، سٹاک ایکسچینج دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا 4 دن کی، اس کے بعد تمہیں لگ بتا جائے گا، کہاں پہنچے تھے، کیا پانا تھا، کرو کیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف بھاگو، بخشش مانگو، گناہوں کی معافی لو، اور اس جنت کی طرف بھاگو جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی فکر لگا دے۔ پھر خوش رہنے کا راز ہے آیت نمبر 22 اور 23 میں کہ خوشی ملے تو اس پہ بہت فخر نہ کرو، اتنے نہ خوش ہو جاؤ کہ خوشی دینے والے کو ناراض کر دو، اور غم ملے تو اتنے اداس نہ ہو جاؤ کہ ڈپریشن میں چلے جاؤ، بیچ میں رہو، بی ماڈریٹڈ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بیچ میں رکھتا ہے، اور وہ پھر خیر سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر ہی لیتے ہیں۔ دوبارہ بخل کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے تذکروں میں ابراہیم کا قصہ، اور آخر میں بتا دیا کہ تم اللہ کے راستوں میں نکلو گے، ایمان کے بعد تقوی لاؤ گے، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، تمہیں دوہرے حصے دے گا اپنے رحمت میں سے، ایسی روشنی ہوگی جس میں تم چلو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی میں کر دے۔ یہ پارہ تھا، اس میں سے بہت ساری تدبر کی آیتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جن پہ آپ اور میں غور کر سکتے ہیں وہ سورۃ حدید، بلکہ اگر میں آپ کو کہہ دوں اور مشکل نہ لگے تو پوری سورۃ حدید کی تفسیر سن لیجئے، الگ سے بھی ہوئی ہے، ڈیٹیلز میں بھی ہے، لیکن آیت نمبر 20 سے اگلی آیتوں پہ ضرور غور کیجئے گا کہ میری اس دنیا کی اصل کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنے دل کا کتنا بڑا غم اور ہم بنایا ہے۔ عمل کی یہی باتیں ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، اور خود کو بھی اللہ سے معافی لینے کے قابل کرنا ہے، بخل نکالنا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور دین کے راستوں پہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پوری سورت بلکہ پورا پارہ ہی ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ استقامت فی الدین اختیار کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔